اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عبداللہ ہے، میرا تعلق اسکردو سے ہے، میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ تو میں نے 14 سال آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج اسکردو میں اسلامیات پڑھایا ہے، اور اس پہ مجھے آرمی والوں کی طرف سے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ دی گئی ہے۔ تو ابھی میں بیس میں، یہ میرا 6واں سال تقریباً ہو رہا، بیس میں پڑھا رہا ہوں اسلامیات۔ تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ میرے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں ہر ایک: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اور یہ دعا بھی پڑھ لیں، آج کل پوری دنیا اس کرونا وائرس کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، تو اسے بھی نجات کے لیے اپنے لیے اور پوری قوم کے لیے دعا کر لیں۔ اللہم احفظنا من کرونا وائرس ومن جمیع انواع الامراض فی حفظک و امانک یا ارحم الراحمین۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اسلام کے بنیادی عقائد۔ تو عزیز اسٹوڈنٹ، اسلام کے بنیادی عقائد جو ہے وہ 5 ہیں، جو آیات کی شکل میں نے بورڈ پہ لکھ دی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اس کو ارکان الایمان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ارکان الایمان تقریباً ہر اسٹوڈنٹ کو یاد ہے۔ تو سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کے عقائد کی درستگی ہونی چاہیے۔ عقائد کی درستگی نہ ہو تو وہ جس نوعیت کی بھی عمل کریں، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو عقائد کیا چیز ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو بورڈ پر میں نے لکھا ہے عقائد کی تعریف۔ عقائد کی تعریف، تو عقائد لفظ جمع ہے اور اس کا واحد عقیدہ ہے۔ تو عقائد کی اصطلاحی تعریف یہ ہے: انسان کے اٹل اور پختہ نظریے کو عقائد کہا جاتا ہے۔ کیا ہے بیٹے؟ انسان کے اٹل اور پختہ نظریے کو عقائد کہا جاتا ہے۔ تو اس تعریف کے حوالے سے جیسا کہ میں نے لکھا ہے کہ عقیدے کی 2 قسمیں ہیں، تو اس تعریف کے حوالے سے عقیدے کی 2 قسمیں ہیں۔ یعنی ہر انسان وہ کسی نہ کسی چیز کی پوجا کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے۔ جیسے ہندو ہے، وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے کی پوجا کرتے ہیں، سانپوں کی پوجا کرتے ہیں، بچھو کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ان کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ گائے نفع دینے والی چیز ہے، ہم اس کی پوجا کریں گے، یہ خوش ہوں گے تو یقیناً ہمیں فائدہ ہوگا۔ اب یہ سانپوں کی بچھو کی پوجا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ یہ راضی رہیں گے تو ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یعنی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہو جاتا ہے۔ جیسے مشرکین مکہ اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ پتھر جس کے ہم پوجا کرتے ہیں مقدس ذات ہیں، ہستی ہیں، یہ ہاں اللہ کے ہماری سفارش کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔
اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پوری کائنات کا خالق، رازق، محیی، ممیت، مالک یوم الدین اللہ اکیلا ہے۔ وہی نفع کا مالک ہے، وہی نقصان کا مالک ہے، وہی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، وہی جنت میں ڈالتا ہے، وہی جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ جب ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے تو صرف اسی کی عبادت کر لیں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے کے حوالے سے، اس تعریف کے حوالے سے عقیدے کی دو قسمیں ہوں گے، ایک عقیدہ صحیحہ، ایک عقیدہ صحیحہ اور دوسرا عقیدہ باطلہ یا غیر صحیحہ۔ عقیدہ صحیحہ کیا ہے؟ سب کچھ کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کر لیں، یہ عقیدہ صحیحہ ہے۔ کیا ہے تعریف؟ سب کچھ کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کر لیں، یہی عقیدہ صحیحہ ہے۔ اور عقیدہ باطلہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی بھی پوجا کرو گے وہ عقیدہ باطلہ ہے۔ کیوں؟ ساری کائنات میں جو بھی چیز ہے اللہ کے سوا کوئی بھی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دی، بڑے بت کے اوپر کلہاڑی رکھ کے واپس آ گئے، لوگ میلے سے واپس پہنچتے ہیں، خداؤں کی برا حشر دیکھ کے نمرود بادشاہ کے پاس شکار لے کے جاتا ہے، کہتا ہے ہمارے خداؤں کی تو بڑا برا حشر کیا ہے۔ کس نے کیا؟ کہتے ہیں یہاں ایک ابراہیم نامی جوان لڑکا ہے، اسی نے کیا ہوگا، کیونکہ یہ ہمیشہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ جب بلایا گیا، پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے بڑے خدا سے تو پوچھو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے یہ بڑے خدا بولتے نہیں ہیں، کس طرح پوچھوں؟ تو وہاں پہ آپ نے کہا بربادی ہو، تباہی ہو تم لوگوں کے لیے۔ وہ خدا جو بول نہیں سکتا، جو فائدہ نہیں دے سکتا، جو کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، اپنے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو توڑ دیا ہے اور وہ بچا نہیں سکا، تو اس کی عبادت کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ عقیدہ باطلہ ہے۔ ان اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی بھی پوجا کر لیں گے وہ عقیدہ غیر صحیح اور عقیدہ باطلہ ہے۔ اب عقیدے کی لغوی معنی اور عقد کی لغوی معنی، عقیدے اور عقد ایک باریک بینی کے ساتھ دیکھ لیں تو آپ کو اس میں فرق واضح نظر آئے گا۔ عقیدے کی لغوی معنی ہے گرا لگی ہوئی چیز یا باندھی ہوئی چیز، گرا لگی ہوئی چیز اور باندھی ہوئی چیز۔ اور عقد یہ باندھنا اور گرا لگانا۔ عقد کو عربی میں مصدر کہا جاتا ہے، جیسے ضرب یضرب ضربا، منع یمنع منعا، تو ضربا، منعا، اچھا علما، فتحا، یہ سارے کے سارے مصدر کی صیغے میں آ جاتا۔ جس طرح اردو میں آپ کہتے ہیں کھانا کھانا، پانی پینا، چلنا پھرنا، یہ سارے کے سارے مصدر میں آ جاتا۔ تو عقد کی لغوی معنی باندھنا یا گرا لگانا ہے۔ تو آپ کو فرق واضح ہو گیا کہ عقیدہ اور عقد میں کیا فرق ہے۔ عقیدہ باندھی ہوئی چیز یا گرا لگی ہوئی چیز، اور عقد باندھنا یا گرا لگانا۔ اب آ جاتے ہیں عقیدے کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ انسان کی جو عقیدہ ہے اس کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ عقیدے کو بیج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ زمین پھاڑ کے اس کے اندر چنے کے بیج، مکئی کے بیج، گندم کے بیج، جو جوار کے بیج بوتے ہیں، اس بیج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مثلا ایک بندہ عمدہ بیج زمین میں بوئیں گے جو کیڑے مکوڑے سے پاک صاف ہے، صحت مند بیج ہے، آپ اس کو زمین پھاڑ کے آپ بوئیں گے تو وہیں سے تنا بھی عمدہ نکلیں گے، تر و تازہ تنا نکلیں گے، پودے نکلیں گے، اور اس پہ عمدہ پتے لگیں گے، شاخیں لگیں گے، اور اس پہ عمدہ پھل لگے گا۔ بالکل اب اسی طرح آپ بیج تو بوئیں گے، سڑے ہوئے یا کیڑے لگے ہوئے
یا بیماری میں لت پت ایسی بیج آپ بوئیں گے تو کچھ ٹائم کے بعد آپ امید کر کے جائیں گے کہ وہاں سے پودے اچھے اگیں گے، تو وہاں آپ کو پودا نظر ہی نہیں آئے گا، سرے سے ہی سڑ جائے گا، یا اگے گا ہی نہیں، یا اگ جائیں تو پیلے پڑ کے بعد میں ختم ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح انسان کے عقیدہ بھی اسی طرح، وہ شخص جس کا عقیدہ اللہ پہ پختہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، قاضی الحاجات سمجھتا ہے، دینے لینے کی مالک اسی کو سمجھتا ہے، مالک یوم الدین جنت جہنم کا مالک اسی کو سمجھتا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ انہیں زندہ کیا جاتا، اس کا عقیدہ اسی کو مانتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب وہ اعمال کر لیتا ہے تو اس اعمال کی حیثیت ہوتے ہیں، اس اعمال کا وزن ہوتا ہے۔ یہ وزن اعمال کا وزن جو ہے کوئی فرسودہ نہیں ہے، حقیقی ہے، جس کو تولا جاتا ہے باقاعدہ، اور اس اعمال کی بنیاد پہ انسان کو جنت یا جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ جس طرح شاعر کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے اور نہ ناری ہے۔ تو عقیدہ درست ہے، صاف ہے، وہ عبادات میں کسی چیزوں میں اللہ کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو اس نے جو بھی عمل کیا ہے اللہ اس کو قبول کر لے گا۔ جس طرح حدیث قدسی میں آتا ہے، میرا بندہ سمندر کے جاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئیں، اس میں میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، میں چاہوں تو سب کو معاف کر دوں گا۔ تو اس میں کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، صرف اللہ کے عبادت کے اسی سے مانگا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بھی نیکی کرے گا تو اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور مخلوق کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی وہ صدقہ خیرات بھی دے دیتے ہیں، نیک کام بھی کر لیتے ہیں، اور ایسی بلا یا خیراتی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، تو اس کے سارے اعمال رائیگاں جائیں گے، ضائع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے بنیادی چیز جو عقیدہ ہے اس کو درست نہیں کیا۔ حاتم طائی کے بارے میں آپ میں سے ہر ایک جانتے ہیں کہ ایک مشہور سخی شخص تھا عرب کا، اس کے بارے میں مشہور ہے کثیر الرماد، یعنی اس کے چولہے 24 گھنٹہ گرم رہتے ہیں۔ اس سے کیا عبارت ہے کہ وہ سخاوت میں حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے، کوئی بھی اس کے گھر پہ پہنچے وہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتا تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سخاوت کی وجہ سے جہنم کی 2 عذاب میں تخفیف ہوگی، جہنم میں تو جائے گا۔ تو کیا مطلب ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، نہ ہونے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا، البتہ اس کی نیکی کی وجہ سے جہنم کے عذاب میں تخفیف ہوگی، صرف 2 عذاب میں۔ تو اس سے یہی اخذ کیا جاتا ہے، سب سے پہلے ہم بحیثیت مسلمان اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ عقیدے کی درستگی اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ تو اسی لیے عقیدے کو بیج سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ انسان کے اعمال کو تولا دیا جاتا ہے، جس طرح سورہ اعراف میں ہے، اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ کہتا ہے اس دن وزن کیا جائے گا، اور یہ وزن سچی بات ہے، کوئی فرسودہ بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے اعمال نامے باری ہوں گے ان کو کامیاب قرار دیا جائے گا، وہ فلاح پائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے اعمال نامے کی جو وزن ہے وہ کم ہوگا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کہتے ہیں